اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہوں رومی ہوں رازی ہوں غزالی ہوں، عطار ہوں رومی ہوں رازی ہوں غزالی ہوں، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے ہے سحر گاہی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. درود پاک پیش فرما دیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. میں نے سنا تھا کہ بچے دو ہی اچھے، لیکن یہ اتنے سارے بچے ایک گاؤں میں ایک ہی گاؤں کے ہیں یا بہت سارے گاؤں کے ہیں؟ یہ تو تزوج الودود الولود کا منظر پیش کر رہے ہیں. جنہیں سمجھنا ہے اور جن کو سمجھانا ہے وہ ایسے غائب ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتی ہے. اور بیچارے جو معصوم ہیں بخشے بخشائے ہیں یا وہ طلبہ جو مدارس کی زینت بنے ہیں جن کو شعور ہے اللہ کو پہچانتے ہیں وہ آئے ہیں. بوڑھے نظر نہیں آتے، یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے نکل گئے اور یا تو اس گاؤں میں بوڑھے ہی نہیں ہیں. بہرحال دو چار جو نظر آ رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آگے آ جاؤ، کب لڑھک جاؤ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں. ویسے تو کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے. یہ ہمارے عزیز طلباء مدرسے کے بچے
تم اگر سنت کے مطابق نہیں بیٹھو گے تو بھلا سنت پر عمل کون کرے گا؟ میں تم سے گزارش کرتا ہوں آگے آ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے میری بات کو سن لو۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کے قانون کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بات مختصر ہوگی، بس دعا کرتا ہوں اللہ اس بھکاری کے کہنے کو قبول فرما لے، اور آج کی محفل میں بیٹھے ہوئے جو سامعین اور سامعات ہیں اللہ ان کے دامن کو مرادوں سے بھر دے، تاکہ آج کی رات ہم سب کے لیے شب برات بن جائے اور کل کا دن ہمارے لیے یوم عید بن جائے۔ یہ مجلسیں اللہ کی توفیق سے ہمیں میسر ہوتی ہیں، تیری طرف بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ ایک قدم خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے بچوں آگے بیٹھ جاؤ۔ کتنے اچھے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، آپ ہی نے تو جلسہ لگایا، سجایا ہے، محنت کی ہے۔ اگر آپ نہیں سنو گے تو کون سنے گا؟ یہاں کے بچے بہت اچھے ہیں، میں دعا دوں گا اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے، ان کو دنیا میں بھی سرخروئی اور بھلائی عطا فرمائے، اور قیامت کے دن بھی ان کو ترقیات سے نوازے۔ میرے بھائیوں، دستار بندی کی یہ مجلس ہے، قرآن کریم سے اس محفل کا تعلق ہے۔ اس سے پہلے آپ نے بڑی قیمتی باتیں سماعت فرمائی، میں بھی چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو ذرا آگے بڑھاؤں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، اللہ رب العزت کے لاڈلے حبیب بھی جس سے محبت فرمائیں اور انسان جس سے محبت کریں، انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی اس کتاب سے محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی قرأ سورة طه و یاسین قبل خلق السماوات والارض 1000 سنوات۔ اللہ رب العزت نے سورہ طه کو پڑھا، سورہ یاسین کو پڑھا زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے۔ فلما سمعت الملائکۃ، جب فرشتوں نے سنا سورہ طه کی قرات کو، سورہ یاسین کی تلاوت کو، تو فرشتے کہنے لگے مبارک ہو ان لوگوں کے لیے اللہ کی اس کتاب کو جو لوگ پڑھیں گے، مبارک ہو ان لوگوں کے لیے اللہ کی اس کتاب کو جو سینوں میں بسائیں گے، مبارک ہو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو فرشتوں نے مبارکبادی انہیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو فرشتوں کی مبارکبادی کا مستحق بنا دے۔ حضور پاک علیہ السلام جب قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، ابو جہل جیسا خناس انسان، اخنس جیسا بدتمیز اور بدنصیب انسان، اور کفار کے گرو گھنٹال اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے چپکے چپکے رات کی تاریکی میں نکل کھڑے ہوتے تھے۔ خود حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود تم مجھے قرآن کریم پڑھ کر سناؤ۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب میں قرآن پڑھ کر آپ کو سناؤں؟ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، قرآن آپ ہی پر نازل ہوا ہے، میں کیوں پڑھ کر کے سناؤں؟ میرے لیے یہ زیب نہیں دیتا، میری یہ شان نہیں ہے۔ کہتے نہیں، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، تم میرے سامنے قرآن کریم کو پڑھو۔ چنانچہ سورۃ النساء کی چند آیتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھ کر نبی کو سناتے ہیں، اور جب قرآن کریم کی اس آیت پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ کے حبیب کی طرف دیکھتے ہیں، حضور آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب حضور کو دیکھتے، حضور فرماتے بس بس۔ تو میرے بھائیوں، وہ قرآن جو نبی پڑھتے بھی ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں قرآن پڑھ کر سناؤ، آج اس قرآن سے اتنی غفلت کیوں ہے کہ ہمارے گھروں میں ٹی وی چلتا ہے،
ہمارے گھروں میں VCR چلتا ہے، ہماری ماں اور بہنیں جن کے بارے میں بچے کبھی ترانہ گاتے تھے، گنگناتے تھے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ آج ان ماں اور بہنوں کے آنچل کو یہودیوں نے غائب کر دیا۔ ماں اور بہنیں دیوانی ہو گئیں یہودیت کی، فلم کے پردے پر ڈانس کرنے والی اداکاروں کی، فلم میں ناچنے والے ہیروں کی۔ اس لیے تو قرآن کریم پہلے پڑھ کر کے اپنی راتیں گزارتی تھی، اپنے بچوں کو کہتی تھی بیٹے پڑھو سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، پڑھو سورۃ الفاتحہ، پڑھو سورۃ الناس، پڑھو سورۃ الفلق۔ لیکن آج نہ جانے کن کن کہانیوں کو بچوں کو سنا کر انہیں نیند کی آغوش میں داخل کرتی ہیں۔ کوئی بالویر کی کہانی سناتا ہے، کوئی الف لیلہ کی داستان سناتا ہے۔ کچھ تو بے غیرت وہ ہیں جو فلم کے پردے پر ناچنے والے ہیروں کے داستانوں کو سنا کر اپنے بچوں کو سلاتے ہیں۔ اور ہماری ماں اور بہن کل تہجد کا ٹائم ہو جاتا تھا، اٹھا کرتی تھی اللہ کے کلام کو پڑھا کرتی تھی۔ جب وہ ماں بہن اپنی مبارک زبان سے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے تھے، برکتیں نازل ہونے لگتی تھی، رحمتیں نازل ہونے لگتی تھی۔ اور شوہر جب جاتا تھا چند روپے کماتا تھا، لیکن اللہ ان کمائی ہوئی دولتوں کے اندر برکت ڈال دیتا تھا۔ آج ماں بہنوں کا حال یہ ہے، قرآن کیا ہے انہیں پتہ نہیں ہے، نبی کا دین کیا ہے انہیں پتہ نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ارے قرآن اور اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ قرآن کا مطالبہ ہے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ شام ہوتی ہے، موبائل سامنے آ جاتا ہے، کبھی واٹس ایپ پر لگی ہیں اور لگے ہیں، کبھی فیس بک پر لگی ہیں، کبھی لگے ہیں، کبھی ٹک ٹاک پر اپنے فوٹو کو اپلوڈ کرنے میں مست و مگن ہے، کبھی بے حیائی کا مظاہرہ کرنے میں اپنے آپ کو آگے کیے ہوئے ہیں۔ بچہ سو گیا کوئی پرواہ نہیں، بیٹی سو گئی کوئی پرواہ نہیں۔ او میری ماں، او میری بہن، او میرے بھائی، او میرے نبی کی امت کے بہترین قسم کے افراد، یہ چھچوری باتیں، یہ چھچوری حرکتیں، یہ چھچورا کردار تم سے اچھا نہیں لگتا۔ ایسے انسانوں پر فرشتوں کی لعنت ہے، خدا کا قہر ہے، خدا کا غضب ہے۔ ایسے انسانوں کے لیے زمین کی پلیٹیں ٹکراتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان برپا ہوتا ہے، آسمان آگ برساتا ہے، سمندر کی مچھلیاں بھی بددعا کرتی ہیں۔ وہ ماں اور بہن جب تلاوت کرتی تھی، رحمت نازل ہوتی تھی، برکت نازل ہوتی تھی، اللہ اپنے خزانے غیب کو کھول دیتا تھا۔ آج وہی بے حیا ماں، بے حیا بہن، بے حیا بیٹی بھنگیوں سے راتوں رات بات کرتی ہے، کافروں سے راتوں رات بات کرتی ہے، شرابیوں سے راتوں رات بات کرتی ہے، زانیوں سے راتوں رات بات کرتی ہے۔ چند کاڑیوں کے لیے ہماری ماں اور بہن کے عصمت کی طلائی زنجیر کو تار تار کرنے والے خنزیر صفت قدحوں سے بات کرتی ہے۔ ہماری ماں اور بہن کا ان کی غیرتوں کا جنازہ نکال کر ہماری داڑھی کو رسوا کرنے والے، ہمارے سینے کو سکوڑنے والے، زمین پر عرصہ حیات کو تنگ کرنے والے وہ جو لوگ ہیں بدتمیز قسم کے، ان سے ہماری ماں اور بہن پوری رات بات کرتی ہے۔ بھائی کو پتا ہے، باپ کو پتا ہے، لیکن باپ بے غیرت، بھائی بے حیا، یا کر نہیں کہتا میری بہنا تجھے تو قرآن پڑھایا تھا کہ رات کو تو تلاوت کرتی، تجھے کیا ہو گیا؟ ارے سونے کی دعا بھی تجھے یاد نہیں ہے، سو کر اٹھنے کی دعا بھی تجھے یاد نہیں ہے، تو مصلی بچھا کر اللہ سے تہجد کے وقت گڑگڑایا کرتی تھی، میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے پائے۔ آج تجھے کیا ہو گیا کہ شیطان تیرے منہ میں پیشاب کر کے جب بھاگ جاتا ہے تو تیری نیند کھلتی ہے، تو بیدار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی عظمت کو پوچھنا ہے تو نبی سے پوچھو،
میرے بھائیو تم سب قرآن کریم کے رکھوالے ہو، نگراں ہو، میں تمہیں پیغام دیتا ہوں، تمہارے پاس اگر کوئی دولت نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، روپے نہیں ہیں غم نہ کرنا، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں غم نہ کرنا، کوٹھی نہیں ہے غم نہ کرنا، بہترین بلڈنگ نہیں ہے غم نہ کرنا، ان دنیا کے بھوکے کتوں سے کہہ دو اللہ کا کلام اگر ہمارے سینے میں ہے، تمہاری دنیا کی دولت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ارے دنیا کے ٹھیکروں کو لات مارتے ہوئے نبی کے داماد شیر خدا اسد اللہ الغالب نے فرمایا تھا، یا دنیا غری غیری قد بتت کی سلاس۔ ہاں میرے بھائیوں، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ کہہ دو کہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن ہے، اور سینے میں اگر اللہ کا قرآن ہے، کائنات کی ساری دنیا تمہاری غلام اور بادی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو تم بھکاری ہو۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ نبی فرماتے ہیں اکرموا حملۃ القرآن، جو حامل قرآن ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان کی عزت کرو۔ خود آقا عزت فرمایا کرتے تھے۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، غزوہ احد کے اندر 70 مسلمان شہید ہو گئے، اور حالات مسلمانوں کے یہ ہیں کہ نبی کے چچا حضرت حمزہ کو کفن دینے کا سامان نہیں ہے، ایک چھوٹی سی چادر ہے، سر کو ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر کو ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ ارشاد عالی ہوتا ہے سر کو ڈھانپ دو، پیروں پر گھاس کو لا کر کے پیروں کو چھپا دو، چنانچہ ایسے ہوتا ہے۔ پردہ نہیں ہے، کفن نہیں ہے، قبر ایک تیار کی جاتی ہے، ایک قبر کے اندر 70 صحابہ کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب قبر تیار ہو گئی، اب سوال پیدا ہوا کہ قبر میں سب سے پہلے کس کو رکھا جائے؟ اوہ دنیا کی حسیناؤں کی تعریف کرنے والوں، ٹھمکے لگانے والی جو طوائفیں ہیں، ان طوائفوں کا قصیدہ پڑھنے والوں، جو پردے پر ناچ کر تمہاری بیٹیوں کو بھنگیوں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور کرنے والے کتے اور معاشی بھوکے بھیڑیے ہیں، ان کی عزت کرنے والوں، تمہیں قرآن کریم کی عزت کا پتہ نہیں ہے۔ آؤ نبی کی بارگاہ میں آؤ، 1400 سال پرانا وہ غزوہ احد کا میدان ہے، آج بھی شہداء کی قبریں باقی ہیں، شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پوچھا گیا، میرے آقا، میرے حبیب، کائنات کے دلوں کی دھڑکن، یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے قبر میں کسے رکھا جائے؟ سارے کے سارے صحابی ہیں، سب کے سب آپ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، قبر میں کس کو رکھا جائے؟ تمہاری نگاہوں میں قدر اگر ہے تو پردھان صاحب کی، چیئرمین صاحب کی، MLA صاحب کی، MP صاحب کی، CM صاحب کی، PM صاحب کی، صدر جمہوریہ صاحب کی۔ نبی نے فرمایا عزت تو ان کی کرو، کیونکہ یہ بھی عزت کے اگر مستحق ہیں، عزت دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن تمہاری عزتوں کا مستحق وہ ہے جس کے سینے میں خدا کا قرآن ہے، جس نے اللہ کے کلام کو اوڑھنا بچھانا بنا رکھا ہے، جو اٹھتا ہے تو تلاوت کرتا ہے، سوتا ہے تو تلاوت کرتا ہے، جو انسان غم میں ہوتا ہے قرآن پڑھتا ہے، مسرت کے مواقع میں سے ملتے ہیں قرآن سے دل بہلاتا ہے، خوشیوں کو قرآن سے شیئر کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا لاؤ قبر میں دفن کرو، اور ہاں پتہ لگاؤ اس شخص کو قبر میں پہلے دفن کرنا جس کے سینے میں سب سے زیادہ قرآن ہے۔ چنانچہ اسی طریقے سے کیا گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے صحابی
کہتے یا رسول اللہ میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا میں نماز پڑھ رہا تھا، میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا. وہ قرآن جو چند کوڑیوں کے تمہیں معلوم ہوتا ہے دل و دماغ کے اندر گندگی بھر گئی، سود کھا کھا کر دلوں کے اوپر پردہ پڑ گیا، حرام کاری کی میل جم گئی. لون پر گاڑی لیتے ہو، دھوس جماتے ہو، حرام کے پیسے سے گاڑی خرید کر لکھتے ہو ھذا من فضل ربی. یہ تیرے رب کا فضل نہیں ہے، تیرے خدا شیطان کی کارستانیاں ہے. تمہارے دل و دماغ کے اندر تو گندگی ہے، اس لیے پتہ نہیں چلتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ میرے اوپر بادل سایہ فگن ہے، بدلی آ گئی. اور بدلی تو آ ہی جاتی ہے، لیکن عجیب و غریب بات دیکھی. وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے تمہارے لیے خوشخبری ہے، وہ لعنت ہے ان لوگوں پر جو انٹرنیٹ کی گندگیوں سے تو محظوظ ہوتے ہیں، جو کاموں کی تاریکیوں کو اپنے سینے کے اندر جگہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن کو پڑھنے پر قادر نہیں ہے. لعنت ہے ان محجبینوں پر، لعنت ہے ان حسینوں پر، لعنت ہے ان مسلمانوں پر جو دنیا کے سارے خرافات جانتے ہیں لیکن سورۃ الفاتحہ تجوید کے ساتھ پڑھنے پر قادر نہیں ہے. اللہ کے حبیب میں نے دیکھا آسمان پر، آسمان میرے اوپر بادل ہے اور اس بادل کے اندر ایک قندیل ہے، لالٹین کی طرح ایک شمع روشن ہے. میری طرف وہ شمع آ رہی ہے. مجھے محسوس ہوا کہ میرا گھوڑا جو میرے پاس بندھا ہوا ہے بدکنے لگا. میرے گھوڑے کے پاس میرا بچہ سو رہا تھا. مجھے خطرہ ہوا کہ اگر میں نے نیت نہ توڑی، اگر قریب آئی وہ قندیل، قریب آئے وہ بادل کے ٹکڑے، تو میرے بچے کو میرا گھوڑا کچل دے گا. اللہ کے حبیب میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھا، البتہ میں نے اپنے بیٹے کے ڈر کے مارے نیت توڑ دی، سلام پھیر دیا، نماز مختصر کر دی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سنو میرے صحابی، وہ جو آسمان کے اندر تمہیں قندیل نظر آئی، جو بادلوں کا ٹکڑا نظر آیا، ارے جب تم قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے جب اللہ نے سنا، رحمت کے فرشتوں سے کہا جاؤ گانے سننے والوں پر تو لعنت برساؤ، لیکن جو قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں جاؤ ان کے قریب جاؤ، ان کی قرات کو سنو. اے میرے صحابی اگر تم نے نیت نہ توڑی ہوتی تو مدینے کے لوگ صبح سویرے اپنے آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے. یہ قرآن کریم کی برکت تھی. ایک بزرگ گزرے جن کا نام ہے امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ. نام سنا ہوگا، جیسے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد. ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، کوفہ کے رہنے والے تھے، بغداد کا ایک شہر کوفہ. ایسا ہی انزل القرآن علی سبعۃ احرف، قرآن کریم تو 7 طریقوں پر نازل ہوا، لیکن جس کی قرات رائج ہے نا وہ قرات ہے امام عاصم کوفی کی قرات. وہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں امام عاصم والی قرات ہے، اسی میں ہم پڑھتے ہیں. یہ امام عاصم تھے، جب بھی بولتے تھے تو ان کے منہ سے خوشبو آتی. ارے شرابی جب شراب پیے گا کتا تو اس کے منہ سے تو بدبو آئے گی. جو سگریٹ کے دھوئیں چھوڑے گا نا، بیڑی پیے گا تو اس کے منہ سے تو بدبو آئے گی. گٹکا کھائے گا اور فلاں جتنی گندگیاں ہیں اس سے دل بہلائے گا تو منہ سے بدبو آئے گی.
لیکن وہ جب بولتے تھے تو ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، لوگ محسوس کرتے تھے۔ ایک بار شاگردوں نے اصرار کیا، جناب والا میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب آپ بولتے ہیں تو آپ کے منہ سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ خدا پاک کی قسم زمانے میں ہم نے ایسی خوشبو کبھی نہ سونگھی، نہ کسی کے پاس ایسا عطر ہم نے دیکھا۔ آپ یہ بتاؤ کہ کون سی خوشبو لگاتے ہو، کون سا پرفیوم استعمال کرتے ہو؟ امام عاصم کوفی کہنے لگے کہ جانے دو، بات راز کی ہے، راز میں رہنے دو۔ شاگردوں نے کہا نہیں حضرت والا، آپ کو بتانا پڑے گا کہ جب آپ بولتے ہیں تو آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے، آپ کو بتانا پڑے گا۔ میں آپ کا شاگرد ہوں، میں کہتا ہوں میری چاہت ہے، آپ اس راز سے پردہ اٹھا دیجئے۔ وہ کہنے لگے اگر تم بہت ہی بزید ہو تو سنو، بات یہ ہے کہ جو قرآن میں پڑھتا ہوں، جس قرآن کی میں تلاوت کرتا ہوں، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ میں بالغ ہوا، جب سے بالغ ہوا میں نے کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی، اور بالغ ہونے کے بعد میں نے دنیا کے حسینوں سے دل نہیں لگایا، میں نے دنیا کے کھلونوں سے دل نہیں بہلایا، میں نے گلی اور ڈنڈے سے دل نہیں بہلایا، میں نے اپنے ہاتھوں میں پتنگوں کا ڈور نہیں تھاما، میں نے اپنی زبان پر کبھی گانے کا کوئی لفظ آنے نہیں دیا، نہ میرے ہاتھ بہکے، نہ میرے قدم ڈگمگائے، نہ میری زبان لڑکھڑائی۔ میں نے صبح کی ہے تو قرآن پڑھ کر، میں نے شام کی ہے تو قرآن پڑھ کر، ایک رات تہجد کی نماز کے اندر میں قرآن پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی، نماز پڑھنے کے بعد میں سو گیا۔ مسلمانوں، قرآن کریم کی برکت کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، بڑے آسان لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں، کاش کوئی دل میری بات کی طرف متوجہ ہو جائے، کاش کوئی آنکھ نم ہو جائے۔ سینکڑوں میل دور سے میں آیا ہوں، میرا آنا کارگر ہو جائے۔ بمبئی یہی نہیں ہے، میں صبح 10 بجے ممبئی میں تھا، مگر میں اللہ کا پیغام سنانے کے لیے جن کو جوہر کر کے آپ کے بیچ آج بیٹھا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کا طالب ہوں، دنیا والوں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین۔ ہاں، میرا تم سے مطالبہ ہے کہ اگر میری بات کو سن کر کے اسے قبول کر لو اور عمل کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ رب العزت آپ کو بھی قبول کر لے گا۔ امام عاصم کوفی کہتے مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے آقا فرماتے ہیں عاصم لاؤ اپنے ہونٹوں کو میرے قریب لاؤ، ہاں اپنے انہی ہونٹوں کو جن ہونٹوں سے قرآن پڑھتے ہو لاؤ، میں تمہارے ہونٹوں کو بوسہ دوں گا۔ اے حبیبی کبریا، میرے ہونٹ تو گندے ہیں، آپ کے لب و رخسار تو مبارک ہیں، پھیلی تو عطردان سے خوشبو نہیں گئی، پھیلی تو عطردان سے خوشبو نہیں گئی، آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی۔ ایک روز آپ خواب میں تشریف لائے تھے، اب تک مگر مکان سے خوشبو نہیں گئی۔ جس نے نبی کا نام عقیدت سے لے لیا تا عمر اس زبان سے خوشبو نہیں گئی۔ آقا مدنی آپ میرے ہونٹوں کو بوسہ لیں گے، میرے ہونٹ اس لائق نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں عاصم، لاؤ اپنے ان ہونٹوں کو میرے قریب لاؤ، محمد تمہارے ہونٹوں کو بوسہ لیں گے، کیونکہ تمہارے ہونٹ جب ہلتے ہیں تو قرآن کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کہتے میں نے شرم سے اپنے رخسار کو نبی کے قریب کر دیا، ہونٹ تو نہیں کیا، بس میرے آقا کا بوسہ لینا تھا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، جب بھی کہیں جاتا ہوں تو میرے کردار کی خوشبو ماحول کو معطر کر دیتی ہے اور دنیا والے اس سے لطف اندوز ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی برکت ہے، اس لیے قرآن کریم کہتا ہے الرحمن، تمہارا خدا انتہائی مہربان ہے، تمہارا خدا رحم و کرم کے سر چشمہ ہے، تمہارا خدا وہ ہے جو رحم و کرم کی بھیک دیتا ہے۔ کیا دلیل ہے کہ خدا رحم و کرم کے سر چشمہ ہے؟ فرمایا علم القرآن، اس لیے کہ اس نے
قرآن کو سکھلایا ہے، تو قرآن اللہ کے رحمت کا سب سے بڑا کرشمہ ہے اور جیتی جاگتی تصویر اور دلیل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو قرآن کریم سے وابستہ کرو، یہی وقت کی آواز ہے اور یہی اللہ کا مطالبہ ہے، یہی پیغمبر کی اپیل ہے۔ اگر کرو گے، ایک بات سن لو، اور یہ بات جذبات کے روح میں بہہ کر کوئی کسی مبلغ کے دل و دماغ کی اپج نہیں ہے، بلکہ خدائی فرمان ہے۔ اگر تم کتاب ہدایت سے وابستہ ہو گئے، کائنات میں کوئی مائی کا لال تمہیں ترچھی نظر سے دیکھ نہیں سکتا۔ کامیابی یہاں بھی ملے گی اور مرنے کے بعد بھی ملے گی۔ جن لوگوں نے قرآن کریم سے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہے، پڑھو ان کی زندگیوں کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں ان کی قبر کی مٹی مہکی ہے۔ ایک بزرگ گزرے شاہ فضل رحمان، گنج مراد آباد ہردوئی میں قصبہ ہے، وہیں کے رہنے والے بزرگ تھے، بہت عمر پائی ہے، 150 سال بتاتے ہیں تقریباً ان کی عمر ہوئی ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کے زمانے کے آدمی ہیں، بزرگ ہیں۔ ان کے والد کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، کوئی بہت زیادہ جنٹل مین نہیں تھے، انگریزوں کا زمانہ تھا، قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ انتقال کا وقت آیا تو وہ زمانہ آج کی طرح نہیں تھا کہ جب کوئی مر جائے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہو کہ فلاں کا جنازہ ہے تو ہزاروں مولوی آ جاتے ہیں۔ نہیں، وہ زمانہ تھا جب انگریزوں نے علماء کو پکڑ کر تختہ دار پر لٹکا دیا تھا، کیونکہ وہ ہندوستان کی آزادی کی فکر کر رہے تھے۔ تو جب ان کے باپ کا انتقال ہونے لگا، انہوں نے سوچا کہ اگر میں مر گیا، کسی انسان نے جنازہ پڑھایا اور شریعت کے مطابق نہ پڑھایا تو میرا کیا ہوگا۔ نصیحت کی کہ دیکھو، اگر کوئی شریعت کا پابند آدمی ملے تو میرے جنازے کی نماز اسی سے پڑھوانا۔ چنانچہ ایک منشی جی تھے جن کی داڑھی تھی، انگریزوں کے دربار سے نوکری کا پروانہ لے کر کے آ رہے تھے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ایک میت ہے اور وہ صاحب آ رہے ہیں، داڑھی ہے، تو ان سے جا کر درخواست کرنے لگے کہ میاں ہمارے یہاں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کے چہرے پر کم سے کم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، تو چلیے آپ میرے اس آدمی کے جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، میں پڑھا دیتا ہوں۔ انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد قبر کے اندر انہوں نے سنت کے مطابق جا کر کے اتار دیا۔ قبر سے باہر نکلے اور ابھی اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ جیب کو جب پٹولا تو پتا چلا کہ وہ پرچہ جس پر ملازمت کا پروانہ لکھا ہوا تھا، وہ پرچہ قبر کے اندر گر گیا۔ بڑا افسوس ہوا، اب کیا ہوگا؟ قبر تو بند ہو گئی اور پرچہ ایسا تھا کہ جس سے میرے بیوی بچوں کا خرچہ چلتا، مجھے نوکری ملتی، ملازمت ملتی۔ اللہ اکبر، اب کیا ہوگا؟ پریشان ہیں، لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ بتاؤ اگر قبر کو تھوڑی سی ہم کھول کر کے پرچہ نکال لیں تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا قبر تازی ہے، ابھی نئی میت کو دفن کیا گیا ہے، کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ تختہ ہٹا کر کے مٹی برابر کر مٹی ہٹا کر کے اپنا پروانہ نکال لیجئے۔ میرے بھائیوں، جب وہ گئے ہیں اور قبر کی مٹی ہٹائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ناک سے سونگھا اور ایسی عطر کی خوشبو آئی ہے، کائنات میں کبھی ویسی خوشبو میں نے نہیں سونگھی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ قبر کی مٹی مہک رہی تھی۔ پتہ لگایا، بتانے والوں سے معلوم کرنے والوں سے معلوم کیا، گاؤں کے لوگوں سے پوچھا، بتاؤ تو صحیح کہ قبر کی مٹی کیوں مہکتی ہے؟ کوئی قطب تو نہیں تھے، کوئی اللہ کے بہت بڑے ولی تو نہیں تھے، کوئی ایسے انسان تو نہیں تھے کہ جن کے بارے میں کہا جائے کہ محدث ہیں، فقیہ ہیں۔ ایک معمولی انسان تھا جو قرآن کریم کے پڑھنے پر بھی قادر نہیں تھا۔ ان کی بیوی سے معلوم کیا گیا، بتاؤ تو صحیح کہ آخر ان کا کون سا عمل تھا جس کی بدولت ان کے قبر کی مٹی مہکتی ہے؟ بیوی نے بتایا کہ ہمیں تو اور کچھ نہیں معلوم، البتہ میں نے دیکھا ہے کہ
کتاب رکھی ہوئی ہے جس کو قرآن کریم کہتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، عظیم الشان کلام ہے، جس کے بارے میں خود خالق کائنات کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، راستے کی رہنمائی اگر یہودیوں سے حاصل کرو گے، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو تمہیں کافر بنا ڈالیں گے۔ اور فلم کے پردے پر ٹھمکے لگانے والے اختروں سے اگر رہنمائی حاصل کرو گے، خدائے پاک کی قسم، من تشبہ بغیرنا فلیس منا، اسی دنیا کو لوگ تمہارے لیے بھول بھلیاں بنا دیں گے، تمہیں منزل ملنے والی نہیں ہے۔ دنیا کے کسی انسان کی غلامی پر آؤ گے، یاد رکھو کتوں کی طرح ذلیل ہوگے، اور یہ بھی سنو تنگ آ جائے کہ خود اپنے چلن سے دنیا تجھ سے سیکھے گا زمانہ، تیرا انداز کبھی رہنمائی کرنے والی بہترین کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ اے میری ماں، اے میری بہن، زندگی کی تمام معاملوں میں قرآن کو حکم بنا لے، تیرے قبر کی مٹی بہے گی۔ قرآن کو چھوڑا، یاد رکھ چہرے کو بھی قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر قرآن اتر رہا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو چودھری کہلاتے ہیں، منصب والے کہلاتے ہیں، ڈگری والے کہلاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو آئنسٹائن کے بھتیجے اپنے آپ کو دماغدار کہلاتے ہیں، ارسطو افلاطون کے پوتے کہلاتے ہیں، شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھ پڑھ کر اور دنیا کے ان کتوں کی کتابیں اور حالات پڑھ کر جو نبی کے دشمن ہیں، اپنے آپ کو اسی طرز پر ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے قرآن کریم چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ تم سے تو اس کی قدر نہ ہوئی۔ ایک معمولی نوکری اور ملازم پیشہ انسان کو دیکھ کر ایسے بھاگے کہ پیروں کے جوتے کا خیال نہ رہا، لیکن ایک حافظ قرآن آیا تو تمہاری پیشانی پر بل پڑ گئی، جبکہ نبی نے فرمایا تھا اکرموا حملۃ القرآن، نبی نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی نے فرمایا تھا کہ یہ حافظ قرآن ہیں، ان کا احترام کرو گے، ان کی عزت کرو گے، تمہاری بھی عزت ہوگی۔ نبی نے فرمایا تھا یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، نبی نے فرمایا تھا البسا والداہ تاجا یوم القیامہ، نبی نے فرمایا تھا من قرأ القرآن احل حلالہ وحرم حراما ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرة من اہل بیتہ کلہم قد استوجب لہ النار۔ تم سے تو قدردانی نہیں ہوئی، اسی کا نتیجہ ہے کہ تمہارے گھروں میں ٹی وی کی گندگی چل رہی ہے، سورہ یاسین اسی کمرے کے اندر لٹکا ہوا ہے، تمہارے گھر کے اندر گھنگرو باندھ کر طوائف ناچ رہی ہے، اسی گھر کے اندر آیت الکرسی نغرے کی شکل میں لٹکی ہوئی ہے، تمہارے گھروں کے اندر ٹی وی پر بہترین پردہ پڑا ہے۔ اللہ کے کلام کو دیکھو، دستان کے بغیر گرد و غبار کی تہ جمی ہوئی ہے، بے بسی کے عالم میں بددعائیں دے دے کر قرآن تمہارے ہلاکت کا راستہ صاف کر رہا ہے، اس کی قدر تو نہ آئی۔ اللہ کہتا ہے تمہارا دل تو پتھر کا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے، ہیرے کا جگر مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تم تو پتھر دل رکھتے ہو، بلکہ قرآن کہتا ہے وہ اشد من القسوہ، تمہارا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ لما يتفجر منه الانہار، کیونکہ پتھروں سے تو آبشار اور جھرنے جاری ہوتے ہیں۔ کیسا دل مرا ہوا ہے، حرام کھا کر، ناجائز طلاقوں پر قبضہ جما کر، گندگی سے دل کو سیاہ کر لیا، اس قدر سخت ہوا۔ ہزاروں آیتیں پڑھی جاتی ہیں لیکن دل نم ہونے کو تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ سنو، تم قدر نہیں کرتے، تم عزت نہیں کرتے، نہ کرو، خدا کا کوئی نقصان نہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن سنو، اسی قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ پر جبل نکرہ ہے، علماء جانتے ہیں پہاڑوں میں ہمالیہ بھی داخل ہے،
اللہ کہتا ہے اگر میں نے ہمالیہ کی بلندی پر بھی قرآن کو اتارتا، اے مخاطب تو دیکھتا کہ قرآن کی عظمت اس کے روب و دبدبے کی وجہ سے ہمالیہ کا پتا بھی پگھل کر پانی ہو جاتا۔ جوانوں آؤ اسی قرآن کریم کو اوڑھنا بچھونا بناؤ، بوڑھو کب ٹپک جاؤ کچھ پتا نہیں، آؤ قرآن کریم سے دل لگی کرو۔ میری ماں اور بہنوں، گانے کی گندگی اور مووی اور سیریل کی گندگی اور اس کے خول سے باہر نکلو، اس کی دنیا سے باہر نکل کر اللہ کے کلام کو ہاتھوں میں تھامو، اور انٹرنیٹ پر وقت گزاری کرنے والے جوانوں، جیو کے سم کو توڑ کر اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آگے بڑھو۔ کائنات میں پوری دنیا کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو تمہاری ترقی کا راستہ روکے۔ یاد رکھو، تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے شام شفال ہند سے نینا و جام پیدا کر۔ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ وآخر